اور امت کو کہا عورتوں گھروں میں رہو، خبردار کے بناؤ سنگار کر کے فیشنیبل کر کے باہر نکلی، خبردار وقرن فی بیوتکن، عورتیں باہر نہ نکلے، گھروں میں رہے۔ عورت کہتی میں گھر میں کیا کروں گی؟ آپ نے تارک روڈ پہ کبڈی کھیلنی ہے، نرسری جا کر کے دکانداروں کے ساتھ یارانے کرنے، میں شرم نہیں آتی؟ سبزی والا تجھ سے نہیں بچتا، مونگ پھلی بیچنے والے سے آپ کے تعلقات ہے، یا آپ اس دن کے لیے امت بنی ہوئی؟ چمکی نتی حمیدہ جب انگلش سے تھی بیگانہ، اب شمع انجمن ہے کبھی تھی چراغ خانہ۔ تمہیں عائشہ، حفصہ، ام حبیبہ سے شرم نہیں آتی؟ قرآن کہتے وقرن فی بیوتکن، گھروں میں رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے باہر نہ۔ ہو سکتا تھا قیامت کے قریب آنے والا کوئی زندیق مفسر کہہ دیتا یہ تو پیغمبر کا مقام ہے، ان کی بیویوں کا مقام ہے، اور عورتوں کے لیے تو یہ مشکل ہے۔ آپ کو سن قرآن ہوتا ہے، یا ایھا النبی، اے پیغمبر، قل لازواجک، کہو اپنی بیویوں سے، ایک سب سے پہلے اللہ والے سیدھے رہے، ونسائک، لازواجک وہ بناتک، اور بیٹیوں کو بھی، ونساء المؤمنین، اور مسلمان عورتوں کو، تمام عالم کے مسلمانوں کی عورتوں کو یہ خطاب ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ ڈال دے اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں، برقعے، سر کی چوٹی سے انگوٹھے کے ناخن کے سرے تک کا جسم، اور اس پر پہنا ہوا جسم سے ٹچ ہونے والا کپڑا، یہ اجنبیوں کی نظروں میں نہیں آنا چاہیے۔ اس کو حجاب کہتے ہیں، اس کو جلباب کہتے ہیں، خواہ وہ پشاوری برقع ہو یا کراچی والا برقع ہو، اس سے باس نہیں۔ قاعدہ فقہ کا اور حدیث کی روشنی میں مفسروں نے یہ لکھا ہے کہ جسم اجنبیہ اور اس پر جو لباس وہ پہنی ہوئی ہے، اس لباس کا بھی لوگوں کے آنکھوں سے پردہ کرنا ہے۔ یدنین علیہن من جلابیب، آپ دیکھیں گے اپنے مقام پر زندگی رہی، خیر و عافیت رہی۔ بھائی پردنشین عورت ہے تو پردنشینی ہوگی انشاءاللہ، انہی کی وجہ سے اور ان کے عفت اور پردے کی وجہ سے آسمان و زمین قائم۔ لیکن پردنشین عورت جن کئی گاڑی میں بیٹھی ہو یا گاڑی سے اترے، تو کیا وہ لوگ جن کے سروں پر اسلامی پگڑیاں ہیں اور ان کے چہروں پر سنت داڑیاں ہیں، وہ وضو خانے میں اور جگہ جگہ جمع ہو کر دیکھنے لگ جائے ان کو، ای بے شرم اور بے حیا ہو، ای حرام خور اور حرام چور ہو؟ یہ اطلاع ادارے کو ملے کہ یہ کیسے طلباء ہے، آپ کیا پڑھاتے ہیں، تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لئن لم ينتهِ المنافقون، ایسا کرنے والے منافق ہیں، والذین فی قلوبہم مرض، مریض القلب ہے، والمرجفون، بدماشان ہے۔ پردنشین عورت گاڑی گھر تک آ کے کھڑی ہو گئی، آپ کا فرض کیا تھا؟ آپ فوراً ادھر روانہ ہو جائے، آپ اپنی ماں اور بہن کے لیے لوگوں کو جمع کریں کہ یہ سرکس آئی ہوئی ہے، اس کو دیکھو۔ یہ کون سی عادت ہے؟ یہ 2 کی ہو یا 10 کی ہو، بدنامی سب کی ہو رہی۔ کوئی بھی عورت کسی طرح بھی آ جائے، دینی ادارہ ہے، 15ویں صدی ہے، دین والے، بہترین اخلاق والے، وہ اس رخ کو بدل لیں۔ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ عورتیں جا رہی ہے، دیوار کی طرف ہو کر چہرے پر مال ڈال دیتی، عورت گزر گئی تب چلیے، نہیں کہ آپ کھڑے ہو جائے دیکھنے لگ جائے۔ بڑی خراب گندی عادت ہے، بڑے فضول اخلاق ہے، دین کو اور دین والوں کو بدنام کرنے والا ہے۔ ایک شیخ کو اور ایک محتمم کو اور ایک استاذ کو یہ کہا جائے کہ حضرت دن بھر آپ ان کو قرآن پڑھاتے، دیکھو ہماری عورت اتر رہی ہے، یہ وضو خانے میں کیا کر رہا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، توبۃ اللہ، استغفر اللہ۔ صرف یہاں نہیں، روڈ پر بھی، صدر ایمپریس مارکیٹ میں بھی اور بولٹن مارکیٹ میں بھی جو عورتیں بازاروں میں، آپ کو دیکھنے کی اجازت نہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم
وہ مسلمان مردوں تم اپنی نگاہیں بچاؤ. پھر حکم آیا قل للمومنات، پہلے مرد کو پھر عورت کو. اگر مردوں میں احتیاط نہ ہو تو خواتین کو بہت تکلیف پیش آ جائے گی. احتیاط کر لو، اللہ سے، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگو. اپنے قبیح اور برے اخلاق پر اپنے نفس کو شرمندہ کرو. گاڑی آئی تو یہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، کوئی گزر رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں. یہ کون سی نسل ہے؟ یہ کہاں سے نکلے ہو تم؟ کیا انسانیت بالکل نظر نہیں آئی آپ کو؟ یہی لوگ ہیں، یہی گاڑیاں آئے گی جائے گی. آپ اپنے کام سے کام کر لیں. ومن حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، مسلمان کے ایمان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جن کاموں سے کوئی کام نہیں ان میں دخل ہی نہ دے. چھوڑ. استغفر اللہ. تو اس قسم کے مسائل معاشرہ اور ان کی اصلاح اور بے اعتدالیوں پر تنبیہ سورۃ احزاب میں